السلام علیکم۔ آج ہم خارجی امتحانات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ خارجی امتحانات سے مراد ہے وہ طریقہ امتحان جس میں امتحان لینے والا، امتحان دینے والا، انتظامیہ کا تعلق اس ادارے سے نہیں ہوتا، یہاں وہ طالب علم جو امتحان دے رہا ہے اس ادارے جہاں وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے اس سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، بلکہ اس میں تمام جو انتظامیہ ہوتے ہیں، امتحان لینے والا، چیک کرنے والا، رزلٹ تیار کرنے والے اور انتظامیہ جو ہوتی ہے پیپر کے دوران ڈیوٹی کرنے والے، سب مختلف اداروں سے تعلق رکھتے ہیں جس کا طالب علم سے براہ راست رابطہ یا تعلق نہیں ہوتا، اور یہ امتحان عام طور پر تعلیمی ادارے سے باہر کسی بھی تعلیمی بورڈ یا یونیورسٹی کے زیر اہتمام منعقد کیا جاتا ہے۔ اس طریقہ امتحان میں طالب علم کا تعلق کسی بھی لحاظ سے متعلقہ ادارے سے، امتحان لینے والے ادارے سے نہیں ہوتا، اور اس میں امتحان لینے والے کی ذمہ داری صرف امتحان لینا اور اس کے نتائج مرتب کرنا ہوتا ہے۔ تاہم ان امتحانات میں نمایاں کارکردگی ظاہر کرنے والے طلباء کو انعامات اور رضائے بھی دیے جاتے ہیں۔ خارج امتحانات والے ادارے کو امتحانی پرچوں کی تیاری سے لے کر امتحانی نتائج کے اعلان تک تمام مراحل سے متعلق ہر قسم کے اختیارات حاصل ہوتے ہیں، اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں یہ طریقہ امتحان رائج ہے، جیسے میٹرک، مڈل میٹرک، انٹرمیڈیٹ، ڈپلومہ، ڈگری اور پوسٹ گریجویٹ کے خارج امتحانات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ جیسے میٹرک کے بورڈ امتحان لیتے ہیں، اس طرح انٹر کے بھی بورڈ امتحان لیتے ہیں، اور بی اے میں وغیرہ یونیورسٹی امتحان لیتی ہے، تو یہ تمام خارج امتحانات کی قسم ہیں۔ اس طرح دوسرے جو تعلیمی ادارے ہیں، جیسے او لیول کے لیے جو بین الاقوامی ادارے ہیں یا غیر ملکی تعلیمی ادارے ہیں، وہ بھی اپنا نظام امتحان چلا رہے ہیں۔ اس طرح اعلیٰ ملازمت حصول کے لیے بھی مقابلے امتحانات کیے جاتے ہیں جو خارج امتحانات کی ایک شکل ہیں۔ اب ان خارج امتحانات کی کچھ خوبیاں ہیں بھی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اہمیت کے لحاظ سے۔ کہ خارج امتحانات کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ قومی مقاصد تعلیم ہوتا ہے۔ خارج امتحانات کا دائرہ کار ان کے بہت زیادہ وسیع ہوتا ہے، اس لیے ان کے نتائج قومی مقاصد تعلیم کو جانچنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ ان کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ قومی مقاصد تعلیم حاصل ہوئے یا نہیں ہوئے، اگر ہوئے تو کس حد تک ہوئے، نہیں ہوئے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اس طرح اس کو وجہ کو دور کر کے ان مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور صوبائی یا قومی سطح پر ان امتحانات کے بدولت معاشرے کے لیے کثیر گروہ کی صورت کا پتہ چلایا جاتا ہے، جس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ مطلوبہ افراد تیار ہو رہے ہیں یا نہیں، جو آنے والے مستقبل میں ہمارے معاشرے کے لیے افرادی قوت فراہم کر سکیں۔ اس خارج امتحان کے بدولت تعلیمی عمل میں تغیر و تبدل کیا جانا ممکن ہوتا ہے۔ دوسری اس کی خوبی یہ ہے کہ جذبہ مسابقت ہے۔ کیونکہ خارج امتحانات کی یہ خوبی یہ بھی ہے کہ ان کے بدولت طلباء ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے مجموعی طور پر امتحان ہوتا ہے، تمام جتنے بھی علاقے کے بچے ہوتے ہیں یا صوبے کے بچے ہیں، وہ تمام یہاں ایک ضلع کے بچے ہیں، ایک بورڈ کے بچے ہیں، ایک ڈویژن کے بچے ہیں، وہ تمام امتحانات دیتے ہیں، تو ان کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے اور طلباء میں جذبہ مسابقت پیدا ہوتا ہے۔ چونکہ ان امتحانات کی تشکیل بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے اور نمایاں کارکردگی حامل طلباء میڈیا کے عزت و شہرت پاتے ہیں، اس لیے طلباء زیادہ سے زیادہ محنت کرتے ہیں تاکہ انہیں اعلیٰ مقام ملے، انہیں عزت و شہرت حاصل ہو۔ پھر اعلیٰ تعلیم کا حصول، کہ کسی معاشرے کے تمام افراد ایک جیسی صلاحیتیں نہیں رکھتے، اس لیے سب کے لیے ایک جیسی تعلیم حاصل کرنا موزوں نہیں ہوتا، اس لیے ان امتحانات کے ذریعے ایسے افراد کا انتخاب کیا جاتا ہے جو اعلیٰ تعلیم کے لیے موزوں ہوں، جن میں قابلیت ہو، یہ صلاحیت موجود ہو اور اعلیٰ تعلیمی اور تحقیق سرگرمیوں میں حصہ لے سکیں، اور طلباء کے کثیر تعداد میں سے اہل اور قابل طلباء کی تشخیص صرف خارج امتحانات سے ممکن ہو سکتی ہے۔ پھر ان کے مختلف مضامین اپنی دلچسپی اور لگن کے لیے باعث مہارت حاصل کر کے معاشرے کے لیے نمایاں خدمات سر انجام دے سکتے ہیں۔ پھر خوبی اس کی یہ ہے کہ پیشوں کا انتخاب، خارجی امتحانات کی بدولت ہی ہم مختلف پیشوں کے لیے طلباء کا انتخاب کرتے ہیں، کیونکہ ہر فرد ہر پیشے کے لیے موزوں نہیں ہوتا، اس لیے بعض پیشوں کے لیے مخصوص مہارت، اہلیت یا قابلیت کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے ان خارجی امتحانات کے ذریعے ہم ان افراد کا، ان طلباء کا انتخاب کرتے ہیں جو مخصوص پیشوں کی قابلیت رکھتے ہیں، ان میں یہ مہارت ہوتی ہے کہ اس پیشے کو انتخاب کر سکیں، اس کو سیکھ سکیں۔ پھر انتظامی سہولت، کیونکہ خارجی امتحانات کے لیے مختلف ادارے موجود ہوتے ہیں جن میں جو افراد ہوتے ہیں، تربیت یافتہ اسٹاف ہوتا ہے، وسائل موجود ہوتے ہیں، مالی وسائل کی موجودگی اور اسٹاف کی بدولت امتحانی نظام باقاعدہ صورت میں رائج کیا جاتا ہے۔ پرچہ جات کی تیاری، ان کی پرنٹنگ، ان کی ترسیل، امتحانی عملے کی تربیت، ان کے لیے معاوضہ دینا اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ بیک وقت بہت بڑے پیمانے پر امتحانات کا انعقاد کیا جا سکتا ہے، اور ایک بڑی آبادی کو ایک ہی امتحان عمل سے گزارا جا سکتا ہے، انہیں جانچا پرکھا جا سکتا ہے، ان کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کی خوبی ہے کہ نصاب کا جائزہ، کہ انتخابی امتحانات کے ذریعے ہم قومی سطح پر تشکیل پانے والے نصاب کا جائزہ لیتے ہیں، اس کی خوبیوں خامیوں سے آگاہ ہوتے ہیں کہ نصاب مقاصد کی تکمیل کا ذریعہ ہوتے ہیں، آیا کہ وہ نصاب جو ہے مقاصد کو پورا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا،
اگر نہیں کر رہا تو اس کی وجوہات کیا ہیں، اس میں تبدیلی یا تبدیلی کی ضرورت ہے، تغیر و تبدل کی ضرورت ہے، تو ہم اسی لحاظ سے اس میں پھر تبدیلی لاتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ نصاب نہ صرف اجتماعی مقاصد کو پورا کرو بلکہ انفرادی مقاصد کی بھی تکمیل کراؤ، جیسے بچوں کی دلچسپی، ان کے رجحان ہیں، ان کی ضروریات کے مطابق ہو، تو اس نصاب کا جائزہ بھی ان خارجی امتحانات کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ پھر قومی قیادت کا حصول، انہی خارجی امتحانات کے ذریعے ہم ایسے افراد کی تلاش کرتے ہیں جو کہ مختلف شعبہ حیات میں اپنا فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں، انہیں قابلیت ہو، یہ صلاحیت ہو کہ ملک کی باغ دوڑ سنبھال سکیں، جیسے CSS کے امتحانات ہوتے ہیں، مقابلے کے امتحانات ہوتے ہیں، ان کے ذریعے ہم ایسے افراد کا انتخاب کرتے ہیں، یہی افراد مستقبل میں قومی قیادت کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں۔ پھر بہتر منصوبہ بندی، کہ خارجی امتحانات کے بدولت فرد کے مستقبل کی بہتر منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے۔ ہم انہیں امتحانات کے ذریعے ان کی قابلیت، ان کی رجحان، ان کی پسند، ان کی دلچسپیوں کا اندازہ لگا دیتے ہیں، اور اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آیا وہ کس شعبے میں، کس مضامین میں، کس پیشے میں زیادہ قابل یا مہارت رکھتے ہیں، تاکہ ان کا انتخاب کیا جا سکے اور آگے ان میں ان کی نشو و ان کی پروان چڑھایا جائے، ان کی ترقی کی جائے، ان کو اس کی ٹریننگ دی جائے، تاکہ وہ آگے چل کر ملک کے لیے افرادی قوت، ہنرمند افرادی قوت فراہم کر سکیں، تاکہ وہ بہتر طور ملک کو چلا سکیں۔ چنانچہ خارجی امتحان کے بدولت فرد دو ادارے دونوں کی بہتر منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے، اس لیے خارجی امتحانات انتہائی ضروری ہیں۔ تو آج ہم نے خارجی امتحانات پڑھے، ان کی خوبیاں پڑھی، امید آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا۔ السلام علیکم۔